बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और मुकदमे में बरी हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की लॉटरी निकलने जा रही है और वाक़फ़ान हाल ये खबर दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उसकी सरबराही शाह महमूद को सौंपी जा सकती है। इस खबर में किस हद तक सदाकत है इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरी खबर, जो एक ताकतवर शख्सियत की नवासी, पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नवाज शरीफ के दौर में साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल रिटायर्ड आसिफ नवाज जंजुआ, उनकी नवासी खतीजा शाह, जिसको एक समझ लें कि फैशन डिज़ाइनर कह लें या उसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लें, कुछ भी कह लो तुसी, वो तो खैर तहरीक इंसाफ ने उसको बड़ी पजीराई दी। और फिर 9 मई के हवाले से जो 9 मई 2023 हुआ था उसमें मोहतरमा खतीजा शाह साहिबा, उनका क्या रोल था, किस तरह वो सनम जावेद, खतीजा शाह, उसके बाद ये जो है आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, मियां असलम इकबाल, ये सारे लोगों का क्या किरदार था आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपको भी पता है। तो सर खतीजा शाह साहिबा को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई है और ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर तीसरी खबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं CMKP के, उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया। ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है अगर खतीजा शाह के ऊपर बात कर ली जाए तो खतीजा शाह के हवाले से जो फैसला आया है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि मुझे बात करनी चाहिए कि खतीजा शाह जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी है, उसको 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि जो लोग ये बात कर रहे थे कि खतीजा शाह को सज़ा नहीं होगी, तो सर खतीजा शाह को सज़ा हो गई है, 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब ये 9 मई का केस था जी, और डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा का हुक्म दे दिया गया। लाहौर इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने आला अदलिया के जज के स्क्वाड में शामिल गाड़ी जलाने के केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 दीगर सीनियर रहनुमाओं को 10 साल और एक खातून रहनुमा को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब चूंकि 9 मई में मुलव्वस नहीं थे तो उनको बरी कर दिया गया। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने 9 मई एहतजाज के दौरान आला अदलिया के जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मौजूदगी साबित ना होने पर बरी कर दिया, जबकि साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने खतीजा शाह, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी, उसको 5 साल कैद की सजा सुना दी, जबकि रुबीना अजमल और अफशां तारक को बरी कर दिया। ये 2 खवातीन को बरी कर दिया। लाहौर में थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमा नंबर 109/23 में कुल 51 मुल्जमान का चालान पेश किया गया और अदालत ने मजमूई तौर पर 39 मुल्जमान का ट्रायल मुकम्मल किया। मुकदमे में नामजद 12 मुल्जमान को इख्तियारी करार दिया जा चुका है। मुकदमे में मजमूई तौर पर 5 खवातीन मुल्जमान भी शामिल हैं। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने मुकदमे का ट्रायल जेल में मुकम्मल किया। जो लोग कहते थे कि 9 मई पर रियासत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, रियासत अपनी सानवी हैसियत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, रियासत अपनी रेट के खिलाफ जाने पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, रियासत किसी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि रियासत जो है वो उसकी रेट के खिलाफ कुछ हो रहा और रियासत उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। मैंने आपको कहा था कि 9 मई इज़ अ ट्रेजेडी, इट्स नॉट ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये एक हकीकत थी। और ये जो CCTVs थी उसमें आपने देखा होगा सेफ सिटी कैमरास के अंदर आई चीज़ें
کہ کس طرح توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. اور دیکھیں جو آج یہ سوال اٹھا رہے تھے, ایسے ہمارے ایک دوست ہیں لارڈ پریس کلب میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ جب بیٹھتے ہیں اکثر اوقات چائے وغیرہ ہم ساتھ پیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ لگتا ملک صاحب اینو ختیجہ شاہ نو سزا نہیں ہونی. میں کہا تسی لکھ لو. چودھری صاحب اور چودھری صاحب جو ہے نا وہ ادھر رہتے ہیں, گلشن راوی رہتے ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے, وہ اس میں ہم نیوز میں ہوتے ہیں اور بڑے سینئر رپورٹر ہیں. میں نے ان کو کہا تسی لکھ لو ختیجہ شاہ نو ایسے انسداد دہشت گردی دی خصوصی عدالت نے سزا دینی ہے. اور مجھے پتا تھا, کیونکہ میں تو جانتا ہوں کہ ریاست اپنی ثانوی حیثیت پر تو کمپرومائز نہیں کر سکتی, ریاست اپنی ریٹ پر کمپرومائز نہیں کر سکتی, کیونکہ سر جو ریاست ہے اس کا چال چلن بتا رہا تھا کہ یہ معاملات کسی نہ کسی طرح گڑبڑ ہونے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب پاکستان کی ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ جب ریڈ لائن کراس کریں گے, آپ حدود سے باہر جائیں گے, تجاوز کریں گے, آپ وائلیشن کریں گے قانون کی, تو آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. تو سزا ہوئی. جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی مقتدرہ اپنے حاضر سروس کور کمانڈر لاہور جنرل سلمان فیاض غنی کو 9 مئی کے مقدمے میں ملوث ہونے پر برطرف کر سکتی ہے, تو وہ آصف نواز جنجوعہ کی نواسی, سابق چیف آف آرمی سٹاف آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ختیجہ شاہ کو سزا کیوں نہیں دے سکتی؟ دیکھیں نا, ریاست نے کچھ نہیں دیکھنا. موجودہ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ نو کمپرومائز, ادارے کے اندر سے بندہ ہو یا ادارے کے باہر سے ہو, جس نے جرم کیا جرم کا ارتکاب اس کے مطابق قانون کے مطابق سزا ہوگی, اور سزا ہوگی میرٹ پر ہوگی. دیکھیں ختیجہ شاہ کا جو جرم تھا اس کے مطابق اس کو 5 سال کی سزا ہوئی ہے. اور جو لوگ بغلیں بجاتے تھے کہ جی ختیجہ شاہ کو دیکھو جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہاتھ نہیں لگا سکتی, وہ جیل ریفارمز کمیٹی کی سربراہ یا بدنی آئی تھنک ممبر بن گئی اور چیف جسٹس نال ملاقاتاں کر رہی ہے, اور دیکھو جی اے ریاست ہے, مقتدر ہے, اے اسٹیبلشمنٹ ہے, جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کی زد میں لا رہے تھے, آج وہ دیکھ لیں کہ اسی ریاست کے اندر ایک طاقتور شخص کی نواسی کو سزا ہوئی ہے. آصف نواز جنجوعہ چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں, اور اتنے طاقتور شخص کی نواسی اس لیے کہ سر وہ جرم میں ملوث تھے. اس نے جرم کیا, اس نے کیا کہ اس نے اسٹیٹ کو اس کے ریٹ کو چیلنج کیا. اب استاد محترم ہمارے فیض اللہ نیازی صاحب, میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ان کے بیٹے حسان نیازی جو ایک بائی پروفیشن ایک بہت پرومیننٹ لائر ہیں, بیرسٹر ہیں, انہوں نے کیا, انہوں نے وردی لے رہی ایسے کر کے اس کو جلایا. جب آپ اس قسم کے کام کریں گے تو پھر ریاست حرکت میں آئے گی. جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو ریاست آپ کو کچھ نہیں کہے گی. ختیجہ شاہ کو سزا قانون کے مطابق ہو رہی ہے. میاں محمود رشید, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ, اس کے بعد عمر ایوب, شبلی فراز, صاحبزادہ حامد رضا, جتنے لوگ ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف بھی فیصلے آنے ہیں. تو جتنے لوگوں کے خلاف فیصلے ہیں میرٹ پر آئے ہیں. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کی بچت ہو جائے, تو سر بچت کا راستہ تو بند ہو گیا. میاں اسلم اقبال صاحب, علی افضل سائی, علی امین گھنڈا پور, ان کے خلاف بھی فیصلے آنے, ان انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں سے آنے. کون کہہ سکتا ہے کہ میاں اسلم اقبال دودھ کا دلہا ہے؟ میاں اسلم اقبال ملوث تھے اس میں. وہ سی سی ٹیز میں دیکھ لیں وہ کس طرح سے وہ اوئے تو ایسی دی تیسی فلان ڈمکان, وہ کس طرح کی گفتگو کر رہے تھے. یہ آن دا ریکارڈ موجود ہیں چیزیں. اور حماد اظہر صاحب منظر عام پر آئے, اپنے والد کی وفات کے بعد وہ آئے منظر عام پر, اور پھر انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا. N129 کا ان کو پتا تھا کہ ان کا بھی ٹرائل چلنے ٹی سی کورٹ میں, اور کسی بھی وقت فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر وہ بائی الیکشن لڑ کر جیتے بھی ہیں تو وہ فارغ ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے اپنے کزن چودھری ارسلان ظہیر کو N129 سے ٹکٹ دلوایا تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پر. تیسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے خلاف سر بہت بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی دم کڑکی میں آنے لگی ہے. گنڈا پور کو اسلحہ برآمدگی کیس میں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا. سیشن کورٹ نے گنڈا پور کو گرفتار کر کے 17 سپتمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا. گنڈا پور کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ بارکہو میں مقدمہ درج ہے.
انسداد دہشت گردی کا حکم ہے کہ 17 اکتوبر کو ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، اور پھر سر جب پیش کیا جائے گا اور پھر ہتھکڑیاں لگا کر ہو سکتا ہے جیل لے کر جائے جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سر اگر تو گنڈا پور صاحب بچ گئے تو یہ یاد رکھ لیں اس درویش کی بات جو میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، جو میں بطور صحافی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب 9 مئی کے کیس میں نہیں بچ سکتے۔ جب ختیجہ شاہ کو سزا ہو سکتی ہے، جس ملک میں ایک حاضر سروس کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض غنی 9 مئی 2023 کے 2 دن بعد برطرف ہو سکتا ہے، جس پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ملوث پھڑے آتے سزا دیتی، تو سر اس ملک میں گنڈا پور کو بہت آسانی سے سزا ہو سکتی، اور جو سہولت کار تھا جنرل فیض، اور جس نے یہ سارا پلان رچایا، عمران خان کو ملا کر ساری گیم رچائی، پھنسنا تو سر سب نے ہے، پکڑ تو سب کی ہونی ہے، اور بچنا کسی نے نہیں ہے۔ 9 مئی از ٹریجڈی، اٹس ناٹ اے فالس فلیگ آپریشن، یہ ایک حقیقت تھی، اور اس حقیقت سے پردہ اسی دن اٹھ گیا تھا جس دن فوج میں ہائی پروفائل بغاوت کروانے کے لیے عمران خان اور جنرل فیض نے ایک پلان رچایا، اور وہ پلان اپنی موت آپ مر گیا۔ آج دیکھیں نا، جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو دشمن بھی شکست نہیں دے سکتا۔ آرمی چیف سے فیلڈ مارشل بنے، فیلڈ مارشل تک کا جو سفر ہے 2 سال مزید ان کے رہتے ہیں، اس کے بعد ان کی ایک ایکسٹینشن، اور اس کے بعد وہ مزید کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ 2032 تک فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اپنے عہدے پر ہوں گے۔ جو ٹانگیں کھینچتے تھے، جنہوں نے DDISI کے عہدے سے ہٹایا، یہ رب تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ میں اس کو چیف آف آرمی سٹاف بناؤں گا، وہ چیف آف آرمی سٹاف بنا، وہ فیلڈ مارشل بنا، وہ پوری امت مسلمہ کا فخر ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر پوری امت مسلمہ کا فخر ہے، پوری پاکستانی قوم کا پرائڈ ہے، اور پوری دنیا کو اس پر فخر ہے کہ ایک عظیم ماں کا عظیم بیٹا جس نے دشمن کو 4 نشانے چت کیا، آج وہ ملک کا فیلڈ مارشل ہے، اور جس کو اللہ عزت دے اس کو دشمن بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ نا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔